اور آیت نمبر 29 ختم ہو کر 30 شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 29 ختم ہو کر 30 شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر کے گھر میں پرورش پا رہے تھے اور وہیں پر اللہ رب العزت نے ان کی تربیت کا انتظام فرمایا ہوا تھا، لیکن اس دوران ایک واقعہ یہ ہوا کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ غلط ارادوں میں مشغول ہو گئی اور یوسف علیہ السلام کو اس نے گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اور بلکہ مجبور کیا ایک طرح سے. لیکن اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ سے بھی محفوظ رکھا اور گناہ کی جو تہمت لگی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سے بھی بری اور پاک فرمایا. اب وہ جو بات تھی وہ پھیل گئی، وہ بات جو تھی وہ پھیل گئی، وہ صرف محل کی چار دیواری کے اندر تک محفوظ نہیں رہی بلکہ وہ بات باہر پھیل گئی، عام ہو گئی کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ ان حرکات کے اندر مبتلا ہے. اب عورتوں نے آپس میں بات چیت شروع کر دی، باتیں شروع کر دی. آج کل کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ یہ سارا واقعہ وائرل ہو گیا، پھیل گیا یہ، اور خاص طور پر خواتین تک پہنچ گئی یہ بات. تو آگے پھر کیا واقعات پیش ہوئے وہ اب ہم آج پڑھتے ہیں. وقال نسوہ، وقال اور باتیں کرنے لگیں. لفظی معنی تو ہے کہا، لیکن اگر اس کو ہم واقع کو سامنے رکھیں تو باتیں کرنے لگیں. نسوتن عورتیں، فی المدینہ شہر میں، شہر میں عورتیں باتیں کرنے لگ پڑیں. اچھا، واقعہ جو پھیلا ہے تو وہ مردوں نے بھی سنا ہوگا، عورتوں نے بھی سنا ہوگا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں کوئی مردوں کا ذکر نہیں فرمایا. جی عورتوں کا کہ یعنی اس واقعے میں دلچسپی جنہوں نے اپنی زیادہ ظاہر کی اور جنہوں نے اس میں زیادہ حصہ لیا تو وہ عورتیں تھیں. وقال نسوۃ، عورتیں کہنے لگیں. شاید یہ اسی مکر کا حصہ ہو جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے کل. وقال نسوہ، اور عورتیں کہنے لگیں فی المدینتی شہر میں کہ امرأۃ العزیز، کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے، تراود، وہ مائل کر رہی ہے، فتاہا اپنے غلام کو، عن نفسہ اپنی طرف. تراود فتاہا عن نفسہ، کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ اپنے غلام کو، فتح اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے. قد، یقیناً، شغفہا، شغف کا مطلب ہوتا ہے چھا جانا. قد شغفہا، چھا گئی ہے اس پر، حبا، محبت. قد شغفہا حبا، اس عزیز مصر کی بیوی پر محبت چھا گئی ہے. ہم اس کو اگر اپنے آسان اردو الفاظ میں بولیں تو ہم کہیں گے کہ وہ یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی ہے یا ان کی محبت میں پاگل ہو گئی ہے. شغف کسی چیز کے اندر بہت زیادہ مبتلا ہو جانا. قد شغفہا حبا، وہ ان کی محبت میں پاگل ہو گئی ہے.
انا بے شک ہم لنراہا سمجھتی ہیں اس کو فی ضلال مبین، ضلال غلطی، مبین بہت بڑی، ہم سمجھتی ہیں کہ یہ زلیخا بہت بڑی غلطی کر رہی ہے، بہت بڑی غلطی کے اندر مبتلا ہے۔ بھائی تمہارا سٹیٹس کیا ہے؟ اور ایک وہ جس کو ایک غلام کی طرح گھر میں رکھا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کے اگر اس کے بارے میں ایسی باتیں مشہور ہو رہی ہیں تو یہ تو بڑی غلطی والی بات ہے۔ فلما پس جب سمعت زلیخا نے سنی بمکرہن مکر ان کی یہ پرفریب باتیں، ان کی یہ پرفریب باتیں جب زلیخا نے سنی، ارسلت تو ایک دعوت کا پیغام بھیجا، الیہن ان کی طرف، ارسلت الیہن ان کی طرف دعوت کا پیغام بھیجا، انہیں انوائٹ کیا، وَأَعْتَدَتْ اور تیار کی، لہن ان کے لیے، متکئا محفل، اور ان کے لیے ایک محفل تیار کی، یعنی ایک پارٹی ارینج کی ان کے لیے، وَآتَتْ اور دی، کل واحدہ ہر ایک کو، منہن ان میں سے، سکینہ چھری، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ اور ان میں سے ہر ایک کو چھری اس نے دی۔ یعنی جب اس نے یہ باتیں سنی تو سمجھ تو وہ بھی گئی تھی کہ یہ جو عورتیں باتیں کر رہی ہیں نا، اتنی سیدھی سادھی یہ بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ان کا کوئی مائنڈ کام کر رہا ہے، کچھ اور چاہتی ہیں، اور یقیناً یہ چاہتی ہوں گی کہ ہم بھی تو دیکھیں اس کو، ہم بھی اس کو دیکھیں، وہ کون ہے کہ جس پر عزیز مصر کی بیوی دل ہار بیٹھی ہے، وہ کون ہے؟ اور اس نے سوچا یہ بڑا اچھا موقع ہے، میں ان کو بھی دکھاؤں ذرا کہ تم جو اتنی لمبی لمبی زبانیں کر کے بات بول رہی ہو، ذرا آ کے دیکھو صحیح اس کو کہ وہ ہے کون۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے انتہا حسن و جمال سے نوازا تھا، بے انتہا، اس قدر حسین تھے اور اس قدر حسین تھے کہ حسن یوسف یہ ایک ضرب المثل بن گئی، انسانوں کی زبانوں کے اوپر ان کا حسن ایک معیار بن گیا انسانیت کے حسن کی انتہا کا، کہ یعنی حسن کی انتہا دیکھنی ہے تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ لو۔ تو وہ چاہتی یہ تھی کہ ذرا ایک نظر دیکھیں، پھر میں ذرا پوچھوں گی ان سے، ہاں جی اب بولیں۔ تو ارسلت الیہن انہیں انوائٹ کیا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا اور ان کے لیے ایک پارٹی کا انتظام کیا، ایک محفل کا انتظام کیا۔ جب وہ آ گئیں، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا مفہومی سا مطلب عرض کرنے لگا ہوں، سب سے پہلے ان کو پھل پیش کیا گیا، سب سے پہلے ان کو پھل پیش کیا گیا۔ یہ مختلف جگہوں پر جو ضیافت ہے اس کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کی محفل ہوتی تو پہلے سوپ لایا جاتا ہے، کہیں پر پہلے پھل لایا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ شاہ مصر کی بیوی تھی، عزیز مصر کی بیوی ہے، تو بڑا ہائی لیول کا کوئی انتظام ہے، تو لہذا سب کے سامنے ان کی ٹوکری رکھی گئی اور سب کے سامنے پھل رکھا گیا، ہر اس کے اندر چھری بھی ہے۔ تو اس نے سب سے کہا کہ لیں جناب، نکالیے چھری، اٹھائیے، پھل شروع کیجئے۔ اب عورتوں نے جب وہ کھانے کا انتظام شروع ہوا، عورتوں نے پھل اٹھائے، کاٹنا شروع کیا۔ عین اس وقت جب چھریاں ان کے ہاتھوں میں ہیں، پھل ان کے ہاتھوں میں ہیں اور وہ اپنے پھل کاٹنے میں لگی ہیں، تو وقالت وہ زلیخا عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی، اخرج علیہن، اے یوسف ذرا سامنے آؤ، اخرج علیہن ذرا ان کے سامنے تشریف لائیے، آپ نکل کے ان کے سامنے آئے۔
فلما، پس جب، رأینا، ان عورتوں نے دیکھا، یوسف علیہ السلام کو، فلما رأینہ، جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، یہ عربی کا لفظ ہے. کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی زبان کا لفظ اس کا مفہوم واضح نہیں کر سکتا، بس ایک تصور تھوڑا سا بتا سکتا ہے. اکبرنہ، تو یوسف علیہ السلام کا حسن چھا گیا ان کے اوپر. وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مبہوت رہ گئیں، ہکی بکی رہ گئیں. وقطعنا، اور انہوں نے کاٹ ڈالے، ایدیہن، اپنے ہاتھ. ہاتھ کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ پھل پہ چھری چل رہی تھی نا، تو اس طرف دھیان ہی نہیں رہا کہ چھری کہاں چل رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں ایسی محو اور مگن ہوئی کہ وہ جو چھری تھی وہ کئی عورتوں کے ہاتھ پہ کاٹ گئی، ہاتھ کاٹ گئی. وقطعنا ایدیہن، ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. وقلنا، اور کہنے لگیں، حاش للہ، اللہ کی قسم، ما ھذا، نہیں ہو سکتا یہ، بشرا، کوئی انسان، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہو سکتا. ان ھذا، یہ تو، الا ملک کریم، کوئی بڑا ہی مکرم فرشتہ ہے. یہ تو کوئی بڑا مکرم فرشتہ ہے جو حسن و جمال کا ایسا مرقع ہے. کوئی انسان اتنا حسین اور کوئی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا. اگر ان عورتوں نے ایک نظر دیکھ کر یوسف علیہ السلام کو تو اپنے ہاتھ کاٹ ڈالیں اور چھریاں ہاتھوں پہ چلا لیں، تو میرا خیال ہے زلیخا کو کچھ مارجن دیا جا سکتا ہے پھر، کہ جو ہما وقت یوسف علیہ السلام اس کے پاس سامنے ہیں، آنا جانا ہے ہر وقت کا. جی نہیں، میری کیا اوقات ہے کہ میں اللہ کے حضور سفارش کروں، ایسے کوئی مطلب اس کو اتنا غلط نہیں کہا جا سکتا اس کو. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت قابل عزت، قابل تکریم، لائق تکریم کوئی فرشتہ ہے. قالت، تو وہ زلیخا کہنے لگی، فذالکن، یہی ہے، فذالکن، یہی ہے، الذی، وہ، لمتننی فی، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. فذالکن الذی لمتننی فی، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی نا، وہ یہ ہے. وَلَقَدْ، ہاں، رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، ہاں میں نے اس کو ورغلایا ہے. ہاں، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، ہاں میں نے اس کو ورغلایا ہے. فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ بچا رہا. فَاسْتَعْصَمَ، یہ بچا رہا. وَلَئِن، اور اگر، لم یفعل، اس نے نہ کیا، ما آمرہ، جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں، اور اگر اس نے میرا حکم نہ مانا، لیسجنن، ہاں قید کر دیا جائے گا. ولیکون، اور ہوگا، من الصاغرین، ذلیل الرسوا. اور اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا، ہاں تم نے جو باتیں میرے بارے میں کہی ہیں وہ سنی ہے نا، وہ ٹھیک ہے، ہاں میں اس کی طرف مائل ہوئی ہوں. اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا اور یہ ہوگا رسوا ہونے والوں میں سے. قال، حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، اب وہ نبوی کردار کیا ہوتا ہے، مقام نبوت کیا ہے، شان نبوت کیا ہوتی ہے، عصمت نبی کیا چیز ہوتی ہے. قال، فرمانے لگے، ربی، اے میرے رب، السجن، جیل جانا، احب، مجھے پسند ہے، احب الیہ، مجھے پسند ہے، مما، اس سے، اس گناہ سے، اس برائی سے، یدعوننی الی، جس طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے
اور مولانا مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اس کے بعد عورتوں میں نا ایک رسہ کشی شروع ہو گئی کہ کون اس یوسف کو اپنی طرف مائل کرے، اور ہر ایک اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے ذرائع استعمال کر کے یوسف علیہ السلام تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگی. تو پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں تو اللہ جیل چلے جانا مجھے پسند ہے، تاکہ میں جیل میں جا کے بچ جاؤں، میں گناہ سے بچ جاؤں. وَإِلَّا، اور اگر نہ تصرف آپ نے دور کیا، عنی مجھ سے، کیدہن ان کا مکر و فریب، اللہ ان کا مکر و فریب اگر آپ نے مجھ سے دور نہ کیا، اصب الیہن، تو کہیں میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، وَأَكُن، اور کہیں میں ہو نہ جاؤں، من الجاہلین، نادانی کرنے والوں میں سے، میں کہیں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں اور میں کہیں نادانی کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤں. فاستجاب، سو قبول فرما لی اللہ رب العزت نے، لہو ان کی دعا، ربہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی. فصرف عنہ، اور اللہ رب العزت نے دور کر دیا، عنہ ان سے، کیدہن ان کا مکر و فریب، اور ان کا مکر و فریب اللہ رب العزت نے ان سے دور کر دیا. انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ پاک سب کچھ سننے والے اور جاننے والے ہیں. ثم، پھر، بدا لہم، مناسب لگا ان کو، عزیز مصر کو اور ان کے قریبی لوگوں کو. ثم بدا لہم، پھر مناسب لگا ان کو، من بعد، بعد ما رأوا الآیات، سارے حالات دیکھنے کے بعد، سارے حالات دیکھنے کے بعد ان کو مناسب یہی لگا، لَيَسْجُنُنَّهُ، کہ یوسف علیہ السلام کو قید ہی کر دیا جائے، جیل میں ہی ڈال دیا جائے، حتی حین، کچھ وقت تک کے لیے. ہاں، یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو چکی اور ان کا نیک اور پاک صاف ثابت ہو چکا، لیکن یوسف علیہ السلام ہی تھے کہ جن کی طرف یکدم ان کے ارد گرد یہ سارا ماحول بننا شروع ہو گیا. اگر درمیان سے یوسف علیہ السلام کو نکال لیا جائے تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید کچھ ماحول بہتر ہو جائے، شاید ہم ایک جو آزمائش بن رہی یا مشکل بن رہی ہے اس سے بچ جائیں. تو سارے حالات دیکھنے کے بعد یہی بات مناسب لگی ان کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے. بس جی ہاں.